ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، میں آپ سے کتا پالنے کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ کتا رکھنا جائز نہیں ہے، اس سے فرشتے گھر پر نہیں آتے۔ میں لوگوں کی اس نظریہ سے کچھ مطمئن نہیں ہوں، آپ مجھے صحیح جواب عنایت فرما دیں۔ جواب یہ ہے، کتا پالنا شوق کی چیز تو ہے نہیں، البتہ ضرورت کی چیز ہو سکتی ہے۔ چنانچہ شوق سے کتا پالنے کی تو ممانعت ہے، البتہ اگر کوئی شخص مکان کی حفاظت کے لیے یا کھیت کی یا مویشی کی حفاظت کے لیے یا شکار کی ضرورت کے لیے کتا پالے تو اس کی اجازت ہے، اور یہ صحیح ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ مقررہ وقت پر تشریف نہیں لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبرائیل امین تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، آخر ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتا کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو اٹھوایا گیا، اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ کتا وفادار ضرور ہے، مگر اس میں بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہے جو اس کی وفاداری پر پانی پھیر دیتی ہے۔ ایک تو یہ غیر کا تو وفادار ہے لیکن اپنی قوم کا وفادار نہیں۔ دوسری، اس کے منہ کا لعاب ناپاک اور گندا ہے، اور اس کی عادت یہ ہے کہ وہ آدمی کو منہ ضرور لگاتا ہے، اس لیے جس نے کتا پال رکھا ہو اس کے بدن اور کپڑوں کا پاک رہنا بہت مشکل ہے۔ تیسرے، کتے کے لعاب میں خاص قسم کا زہر ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو جس میں کتا منہ ڈال دے 7 مرتبہ دھونے اور 1 مرتبہ مٹی سے مانجھنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہی وہ زہر ہے جو کتے کے کاٹنے سے آدمی کے بدن میں سرایت کر جاتا ہے۔ چوتھے، کتے کے مزاج میں گندگی ہے جس کی علامت مردار خوری ہے، اس لیے ایک مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ بغیر ضرورت کے کتا پالے۔ ہاں ضرورت اور مجبوری ہو تو اجازت ہے۔ نیز سائنسی تحقیقات کے مطابق کتے کے جراثیم بے حد مہلک ہوتے ہیں، اور اس کا زہر اگر آدمی کے بدن میں سرایت کر جائے تو آدمی کا بچنا بہت مشکل ہے۔ اسلام نے نہ صرف کتے کو حرام کر دیا تاکہ اس کے جراثیم انسان کے بدن میں منتقل نہ ہو، بلکہ اس کی پرورش پر بھی پابندی عائد کر دی۔ پس یہ اسلام کا انسانیت پر بہت ہی بڑا احسان ہے، اس نے کتے کی پرورش پر پابندی لگا کر انسانیت کو اس کے مہلک اثرات سے محفوظ کر دیا۔